اہل بیت نبوہ کی ہستیوں کے فرامین کی
روحیات کی خدمت پیش کی جائے۔ یہ مجالس سید الشہداء کا خاصہ ہے کہ مکتب اہل بیت ہے، مجالس سید الشہداء اوپن یونیورسٹی ہے، درسگاہ حسینی ہے، علوم اہل بیت کی نشر و اشاعت قرآن کی آیات میں، احادیث کی روشنی میں اور ائمہ علیہ السلام کی فرامین کی روشنی میں۔ آج میں نے جس سورہ کا انتخاب کیا ہے توجہ کا طالب ہے، قرآن کا ہر لفظ، ہر زبر، ہر زیر، ہر حرف، ہر آیت ہدایت کی ہدایت ہے، کلام ربانی ہے، خالق کائنات کا کلام ہے، محکم کتاب الہی کا ہر لفظ، ہر نقطہ ہدایت ہی ہدایت ہے، اپنے اندر ایک نور رکھتا ہے، اپنے اندر ایک عرفان رکھتا ہے۔ علماء امامیہ نے لکھا ہے، صالحین نے لکھا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آج کی مجلس میں کچھ عرفانی درس دینا چاہتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں تاکہ مومنین انشاءاللہ کی دعائیں سمیٹ کے جاؤں۔ علماء امامیہ متفق علیہ لکھتے ہیں کہ پورے کے پورے قرآن کا موضوع، پورے کے پورے قرآن کا ٹاپک انسان ہے نا؟ توجہ، موضوع قرآن انسان ہے۔ خالق کائنات چاہتا ہے کہ میری مخلوق ہدایت پا جائے۔ 1,01,24,000 نبی مبعوث کیے گئے، کتب آسمانی کا نزول ہوا، صحف آسمانی کا نزول ہوا، مختلف نبیوں میں صحف اترے ہیں۔ کیوں؟ خالق کائنات چاہتا ہے کہ میری مخلوق، میرا بندہ ہدایت پا جائے۔ اللہ اکبر! قرآن کا ہر لفظ نور، قرآن کا ہر لفظ ہدایت۔ بار بار آیات قرآنی میں انسان کی توجہ مبذول کی گئی ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتا، انسان اس میں تدبر کیوں نہیں کرتا۔ افلا یتدبرون، افلا تفکرون، کہ اس میں فکر کرو، تدبر کرو قرآن کی آیات میں۔ جس سورہ کو میں نے آج شب جمعہ کا عنوان قرار دیا ہے، اس سورہ کو سورہ والعصر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! العظمت پروردگار خالق کائنات اس سورہ مبارکہ کی ابتدا قسم سے کر رہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ عصر کی قسم۔ اب یہ علیحدہ موضوع ہے کہ عصر کیا ہے۔ یہ عصر کا وقت ہے یا ظہور حجت کا زمانہ ہے یا عصر کربلا ہے؟ انشاءاللہ اس بحث کو کبھی کسی دوسری مجلس میں عرض کروں گا۔ والعصر، عصر کی قسم خالق کائنات نے کیوں اٹھائی ہے؟ موضوع قرآن کا، ٹاپک قرآن کا انسان ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ کیا فرماتا ہے خالق کائنات؟ زمانے کی قسم، عصر کربلا کی قسم، ظہور عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر۔ انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان ہی نقصان میں ہے۔ توجہ کا طالب ہے، دو سورہ قرآن کے مختصر ترین سورے ہیں۔ ایک سورہ کوثر مختصر ہے اور ایک سورہ عصر مختصر ہے۔ کتنی آیات ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سورہ عصر ہے۔ دو سورے مختصر، سورہ کوثر اور سورہ عصر۔ عصر کی ابتدا، سورہ کی ابتدا خالق کائنات عصر کی قسم سے کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے انسان خسارے میں ہے۔ اللہ اکبر! تخاطب انداز دیکھیے خالق کائنات کا، مخاطب کون ہے؟ سارے انسان۔ کیا کچھ انسان ہے؟ جتنی مخلوق خالق کائنات کی ہے وہ تو مخلوقات کا خالق ہے۔ توجہ کا طالب ہو، بڑا اہم نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ تو انسانوں کا بھی خالق ہے، وہ تو جنوں کا بھی خالق ہے۔ اتنی ہزار مخلوق
انسان کو غور کر، فکر کر، یہی تو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہمارے مرید، ہمارے شیعہ صحیح معنوں میں اطاعت پروردگار میں داخل ہو جائیں، صحیح معنوں میں عبد الہی بن جائیں، اور انسان اپنے آپ کو پہچانے، انسان اپنے آپ پہ غور کرے، فکر کرے کہ میں کون ہوں، میری خلقت کا مقصد کیا ہے، کیا میں ویسے اس دنیا میں آیا، جتنی عمر لے کے آیا 50-60 سال مر گیا بس ختم، کوئی آنے کا مقصد نہیں ہے؟ جس پروردگار نے تجھے بھیجا ہے، تجھے اس کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہاں سے ہم آئے تھے، ہمیں واپس وہیں پہ لوٹ کے جانا ہے۔ ہماری اغراض خلقت، مقصد خلقت بے فائدہ فضول نہیں ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، انسان کو چاہیے کہ اپنی معرفت حاصل کرے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین کا عظیم جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، موضوع انسان ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، عصر کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے۔ تو انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی خلقت میں غور کر، فکر کر، تدبر کر، کیونکہ امیر المومنین فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ کا طالب المومنین اشارہ، یہی درس عرفانی ہے، یہی تعلیمات اہل بیت نبوہ ہے۔ ہر خطیب ذاکر کا فرض ہے کہ قوم اتنا قیمتی وقت دیتی ہے، چاہیے کہ صحیح معنوں میں اس منبر حسینی کو علوم اہل بیت کے نشر و اشاعت کا انسان اور خطیب ذریعہ بنائے۔ من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، گویا اس نے اپنے رب کا رابطہ لیا، اپنے رب کی معرفت پا لی۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان گھاٹے میں ہے۔ وہ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوق قرار دیا ہے، اشرف المخلوق کا تاج پہنایا ہے، آج جنوں کو مخاطب نہیں کرنا، آج فرشتوں کو مخاطب نہیں کرنا، اس سورہ عصر میں خالق کائنات انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ انسان تو غور کر، تو گھاٹے میں ہے۔ فرشتے کیوں نہیں گھاٹے میں؟ وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، معصوم عن الخطا ہے۔ جب سے خالق ہوئے ہیں، جب تک ان کی سانس زندگی کی ڈور موجود ہے، تا وقت معلوم وہ عبادت پروردگار کر رہے ہیں۔ جو فرشتے رکوع میں ہیں، جب سے خالق ہوئے ہیں رکوع میں ہیں، تا وقت معلوم جب تک خالق کائنات نے ان کی زندگی باقی رکھی ہے۔ جو قیام میں ہیں، حالت قیام میں تسبیح کر رہے ہیں، جو سجود میں ہیں، حالت سجود میں تسبیح کر رہے ہیں، جو ڈیوٹی خالق کائنات نے ملائکہ کو سونپی ہے، وہ معصوم مخلوق ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے، نورانی ہے مخلوق، ملائکہ۔ لیکن ملائکہ کو اللہ نے اشرف المخلوق نہیں بنایا، کیوں؟ عقل رکھتے ہیں، شہوت نہیں رکھتے ملائکہ، معصوم ہیں، ان کی ڈیوٹی بھی عبادت ہے، ان سے خطا ممکن نہیں ہے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے۔
خسارے میں ہے. کون گھاٹے میں ہے؟ جس نے اپنی تخلیق کے مقصد کو نہ جانا، جس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا. وہ اپنے رب کو کیسے پہچانے گا؟ وہ ائمۃ الہدیٰ کی مقصد کیسے حاصل کرے گا؟ جو جانور کی طرح کھائے گا، پیے گا، سوئے گا، نسل بڑھائے گا، 50 سال اس دنیا میں رہ کے چلا جائے گا. کیا کھویا، کیا پایا؟ کچھ نہیں ہے. تاریخ راہوں کا مسافر تھا، بھول بھلائیوں میں دنیا کی رنگینیوں میں کھو دیا. اپنے ذات خلقت کو نہیں پہچانا، اپنے آپ کو نہیں پہچانا. انسان تو اشرف مخلوق ہے. خالق چاہتا ہے تو میرا عبد بن جا، صحیح معنوں میں اطاعت اہل بیت کر. تو ائمہ علیہ السلام کی اطاعت کر. تو محب ہے، تو شیعہ ہے، تھوڑا اپنے منزل کو پہچان. دنیا کی رنگینیوں میں کیوں کھو گیا ہے؟ گناہوں کی دلدل میں کیوں پھنس گیا ہے؟ نہیں، تو اپنے آپ کو پہچان. میں نے تجھے احسن طریقے سے خلق کیا ہے. میں نے تجھے بہترین صورت دی ہے. میں نے تجھے بہترین نعمات دی ہیں. ذرا اپنے وجود پہ تو غور کر، کتنی نعمات ہیں بغیر مانگے تجھے مل گئی ہے. تو غور کیوں نہیں کرتا؟ وہ خالق کے نعمات ہیں. آپ کو آپ کی ایک نعمت آپ کو نظر آ رہی ہے. توجہ چاہتا ہوں مومنین شارجہ. وہ خالق کائنات نے نعمات در نعمات کا سلسلہ بدل کے رکھا ہوا ہے. آپ کو تو ایک بینائی کی نعمت نظر آتی ہے کہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، بڑی نعمت ہے، میں دیکھ سکتا ہوں. آپ نے اس نعمت کے پیچھے چھپی اور نعمتوں پہ غور نہیں کیا. وہ خالق کے نعمات ہیں. اس نے ایک نعمت کے پیچھے ہزار نعمتیں اور پوشیدہ رکھی ہیں. ہم نے درک نہیں. اب آپ سے تو دنیا کو بھی دیکھ. اب آپ سے قرآن کی تلاوت کر، غلاف کعبہ دیکھ. یا امیر المومنین کے چہرے کی زیارت دیکھ. دیکھتے دیکھتے ثواب ہی ثواب ہے. تو اپنے آپ پہ غور کر. خالق کے نعمات ہے، شکر کی راہ اختیار کر. اگر تو اس راہ سے ہٹ گیا تو خسارے میں ہے. دروازہ اہل بیت کو تم نے چھوڑ دیا، فرامین ائمہ کو چھوڑ دیا، سیرت اہل بیت کو چھوڑ دیا، تو پھر گھاٹے میں ہے، تو خسارے میں ہے. تیری زندگی کا مقصد ہی فوت ہو گیا. زندگی کا مقصد ہے اطاعت پروردگار، اطاعت ائمہ علیہ السلام. جیسے اہل بیت نے بتایا ہے ویسے اس راستے پہ چل، تو کامیاب شیعہ ہے. خود رسول اعظم فرماتے ہیں یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون. علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہے. شیعہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. کیوں کامیاب ہے؟ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے. یہ دو چیزیں گران قدر چیزیں جو رسول اعظم نے چھوڑی تھی. بس ان کو تھامو، نجات و شفا آپ کی ہے، کامیاب آپ ہے. آپ خسارے میں نہیں ہیں. خسارے میں وہ ہیں جنہوں نے راہ خدا کو چھوڑا، جنہوں نے راہ اہل بیت کو چھوڑا. اسی آیت میں خالق کائنات نے ایک حد لکیر کھینچ لی ہے. سارے انسان خسارے میں نہیں ہیں. توجہ کا طالب ہوں. والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ پہلی آیت ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے. بعد والی آیت میں اللہ نے ایک حد لکیر کھینچ لی ہے، ایک فاصلہ قرار دیا ہے کہ سارے انسان خسارے میں نہیں ہیں. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. خالی ایمان کافی نہیں ہے. پھر خالق کائنات فرما رہا ہے خسارے سے وہ لوگ بچے جو آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان بھی لائے اور اچھے عمل بھی کیے ہیں. توجہ کا طالب مومنین، بچ گئے لوگ. حد فاصل آ گیا. حد فاصل کیا؟ کچھ صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں. 4 صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں اس سورہ عصر میں جو خسارے سے بچ جاتے ہیں، جو کامیاب ہیں. الا الذین آمنوا، پہلی صفت لوگوں کی ایمان لائے. دوسری صفت وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے. تیسری صفت وتواصوا بالحق. چوتھی وتواصوا بالصبر. توجہ کا طالب ہے. پھر کبھی موقع ملا اس سورہ کی مکمل تشریح کروں گا. بس ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دونوں چیزوں کا باہم اشتراک دیکھیں. سارے انسان خسارے میں نہیں ہیں الا الذین، مگر وہ لوگ ہٹ گئے، بچ گئے اس خسارے سے، اس نقصان سے، اس دھوکے سے، اس دنیا سے، ان گناہوں کی راہوں سے، جنہوں نے 4 صفتیں اپنا لی
رسول اللہ کی رسالت کی، امیر المومنین کی ولایت کی، بس میں مومن ہو گیا، میں ایمان والا ہو گیا۔ رب کعبہ کی قسم، خالی ایمان کافی نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خالق کائنات کی آیت ہے، کلام خدا ہے۔ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، تو اچھے عمل بھی ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ اچھے اعمال بھی ضروری ہے۔ یعنی ایمان کا تعلق ہے دل سے، یا میں آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ ایمان کا تعلق ہے عقیدے سے، عقیدہ بھی اچھا ہونا چاہیے اور اچھا عمل بھی ہونا چاہیے۔ ایک انسان، ایک مومن یہ کہے کہ میرا عقیدہ بہت اچھا ہے، میں خالق کائنات کی وحدانیت کی گواہی بھی دیتا ہوں، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی بھی دیتا ہوں، امیر المومنین اور تمام ائمہ کی امامت کی گواہی دیتا ہوں، عقیدہ میرا بہت اچھا ہے، لیکن میں عمل نہیں کروں گا۔ ایسا انسان بھی گھاٹے میں ہے، ایسا انسان بھی خسارے میں ہے۔ ائمہ کو ایسا مومن نہیں چاہیے جو زبان کا دعویٰ کرے، ائمہ کو ایسا مومن چاہیے جس کا عمل گواہی دے کہ واقعی یہ محب اہل بیت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عظمت پروردگار۔ عقیدہ بھی ضروری ہے، اچھا عقیدہ، اچھا عمل۔ اگر عقیدہ اچھا ہے، آٹومیٹک آپ کا عمل جو ظہور ہوگا وہ بھی اچھا ہو۔ عقیدہ غیب ہے، عقیدہ ایمان نظر نہیں آتا، آپ نہیں درک کر سکتے، آپ نہیں معرفت کر سکتے کہ میرا عقیدہ کیا ہے۔ میرے ذہن میں میرے دل کا یقین اور عقیدہ یقین بھی ہے اور عقیدہ ایمان بھی ہے۔ یہ ایمان غیب ہوتا ہے، کسی ایمان انسان کا عقیدہ آپ معلوم نہیں کر سکتے۔ عقیدہ غیب ہے، عمل ظہور ہے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، سجود کر رہا ہے، یعنی عمل نظر آنے والا ہے، عقیدہ نظر آنے والا نہیں ہے۔ کامیاب مومن وہ ہے، کامیاب انسان وہ ہے جس کا عقیدہ بھی اچھا ہو، عمل بھی اچھا ہو۔ اللہ اکبر، کیونکہ عقیدہ کا تعلق دل سے ہے۔ عقیدے کو آپ اصول دین بنا لیں، عقائد ہیں۔ جیسے درخت کی جڑ اگر اچھی ہو نا، آٹومیٹکلی درخت کے پتے، درخت کی شاخیں، درخت کے ثمر اچھے ہوں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، مثال ہے دنیاوی، درخت کے ثمر ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس پر شاخیں مضبوط ہیں، شاخیں درست ہیں، شاخیں صحت مند ہیں جڑوں کی وجہ سے، جڑ مضبوط ہے، عقیدہ مضبوط ہے، اس کا عمل بہت اچھا ہوگا۔ اگر کوئی درخت بنجر ہے، ویران ہے، ثمر نہیں آ رہے تو سمجھ جاؤ شاخوں کا قصور نہیں ہے، جڑ کا قصور ہے، عقیدہ کمزور ہے، بنیاد کمزور ہے۔ بابا اپنی بنیاد بھی مستحکم کریں، بنیاد بھی مضبوط کریں، عقیدہ کو بھی اچھا کریں، عمل کو بھی اچھا کریں، پھر آپ کامیاب سیرت اہل بیت ہیں۔ عقیدہ اور عمل لازم و ملزوم ہے۔ کوئی شخص کہے کہ میرا عقیدہ اچھا ہے، میرا عمل نہیں کر رہا، تو سمجھ لو کہ اس کا عقیدہ غلط ہے۔ بابا کوئی پرندہ پرواز کر سکتا ہے جب تک دونوں پر سلامت نہ ہو۔ مثال ہے، کوئی پرندہ پکی پرواز کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا جب تک اس کے پر سلامت نہیں ہے۔ جب دو پر ہوں گے، عقیدے اور عمل کے دو پر آپ کے بھی ہونے چاہیے۔ کیوں؟ آپ نے قربت اللہ کی جانب پرواز کرنی ہے۔ جس طرح کوئی پرندہ بغیر پروں کے پرواز نہیں کر سکتا، آپ نے روحانیت اور نورانیت کی پرواز کرنی ہے قربت اللہ کی جانب سے۔ اگر آپ کے پر نہیں، آپ پرواز کہاں کر سکتے ہیں؟ عقیدہ و عمل آپ کا دونوں درست ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک پر پرندے کا کٹا ہوا ہو، پرندے کو کہہ کہ وہ اڑ سکتا ہے؟ ایک پر بالکل ٹھیک ہے، ایک پر کٹا ہوا ہے نا، اب ایک پر کٹے پرندے کو کہہ کہ اڑ، یہی مثال ہے۔ عمل اگر آپ کا بہت اچھا ہے، نمازیں ہیں، رکوع ہیں، زکاتیں ہیں، حج ہے، لیکن عقیدہ کمزور ہے تو اس چیز کا اجر نہیں ملے گا۔ بس میں اشاروں سے گزر جاؤں، سارے عمل فضول ہوں گے جب تک علی تیری محبت دل میں نہیں رکھتا، جنت درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ توجہ کا طالب دونوں چیزیں ضروری ہیں۔
بہت ضروری ہے. یہی اہل بیت نبوت چاہتے ہیں. انسان اپنے آپ کو پہچانے میں کون ہوں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. میں کیوں بھیجا گیا ہوں؟ میرا مقصد زندگی کیا ہے؟ کیا دنیا کی رنگینیوں میں بھول بھلائیوں میں انسان کھو جائے؟ اگر تو دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا تو تم انسان میں سراسر گھاٹے میں ہے. عذاب خداوندی تیرے لیے تیار ہے اگر تم نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور عبد الہی بن گیا. جیسا خالق کائنات چاہتا ہے کہ میرے راستے پہ آ جا, شکر والے راستے پہ آ جا. یہ شکر کا راستہ اہل بیت نبوت نے دکھایا ہے. آپ تو خوش قسمت ہیں, خوش بخت ہیں. خالق کائنات نے آپ کو 12 معصوم امام عطا فرمائے ہیں. اللہ اکبر, العظمت پروردگار. آپ دامن اہل بیت سے وابستہ ہیں. دنیا آپ کو مکتب امامیہ سے جانتی ہے. ہر امام کی سیرت پہ غور کرے. ہر امام اپنے اپنے زمانے کا محمد عربی ہے, اپنے زمانے کا علی مرتضیٰ ہے. وہ رشد مینار ہدایت ہے جو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. ہر امام کا اہم پڑا کرے. ہر امام نے کربلا فتوا کی ہے, ہدایت کے راستے دکھائے ہیں, خود مظلوم ہو کے لیکن صبر و استقامت سے مینار رشد و ہدایت کے انسانوں کی خاطر کتنے فضائل اللہ نے عطا کیے ہیں. عقل و فکر میں آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے کہ یہ ہستیاں معصوم الخطا ہستیاں ہیں جن کو خالق کائنات نے امامت پہ فائز کیا ہے. یہ من جانب اللہ ہے, منصوص من الرب ہے. ان کی فضیلتیں, ان کے فضائل کسی انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتے. ہمیں ان کے تسلیم کرنے کا حکم ہے, ان کو ماننے کا حکم ہے. ان کے متعلق سوچیں کون ہیں, کیسے ہیں. نہیں بابا, نہ یہ ہم جیسے ہیں نہ اللہ جیسے ہیں, بلکہ مخلوق اور خالق کے درمیان رابطہ ہے. اسی رابطے کو ہم امام فرماتے ہیں, کہتے ہیں. ہے نا توجہ؟ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام نے خالق کائنات کے راستے دکھائے ہیں جو اللہ کی معرفت کا سبب ہے, اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے. خود صادق امام فرماتے ہیں سب سے پہلی مخلوق, پہلی عبادت گزار مخلوق ہم ہیں اہل بیت. ہماری عبادت سے ملائکہ نے خالق کائنات کی عبادت کے انداز سیکھے ہیں. اللہ اکبر. ملائکہ نے ہم اہل بیت سے تسبیح پروردگار سیکھی ہے. ہم اول العابدون ہیں, سب سے پہلے اپنے پروردگار کی عبادت کرنے والی مخلوق کا ہم ہیں. ہم اسی اہل بیت کے ماننے والے ہیں جو اپنے رب کی عبادت کرنے والی پہلی مخلوق ہے. غور کریں, فکر کریں. خود اول ما خلق اللہ, نبی پاک رسول فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا. انا وعلی من نور واحد, میں اور میرا بھائی علی ایک ہی نور سے ہیں. کتنی مستند روایت ہے کہ اسی نور نے حجابات قدرت کے اندر, حجابات عظمت کے اندر, حجابات جبروت کے اندر پروردگار کی تسبیح کی ہے, عبادت کی ہے. اور ان کی عبادت کا انداز دنیا میں نہیں رہا ہے. ہمارے رب کو فکر میں نہیں آ سکتا کہ انہوں نے اپنے رب کی عبادت کس انداز سے کی ہے. میں ہمیشہ اتنا کہتا ہوں کہ علی کی ہر سانس اطاعت الہی میں اور اتباع رسول میں تھی. اللہ اکبر. ان کی عبادت کا انداز جدا گانا ہے, نرالا ہے. عبادت اہل بیت کا انداز. وہ اہل بیت اتنی عبادت کریں اور ہم عبادت سے منہ موڑیں نہیں. ہمیں بھی مطیع پروردگار ہونا چاہیے, اطاعت پروردگار میں ہونا چاہیے. جیسے علی کو اللہ کی عبادت محبوب تھی, ویسے علی کے غلام کو بھی اللہ کی عبادت محبوب ہونی چاہیے. وہ علی مولا جو ایک ایک رات میں لوگوں نے 1,000 تکبیر کی آواز علی مولا کی سنی ہے, اور اس کا ماننے والا عبادت سے منہ موڑے, پروردگار کی اطاعت سے عبادت سے منہ موڑے. ایسا شیعہ نہیں ہو سکتا جو عبادت میں لذت محسوس نہ کرے. ابھی ایک مومن سے گفتگو ہو رہی تھی, میں بتا رہا تھا کہ کعبہ میں رسول اللہ کے ہاتھوں پہ علی مولا نے جو پہلی تلاوت قرآن کی آیت کی ہے, جانتے ہو کون سی
امیر فرماتے ہیں قال افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلا بات ہے وہ مومن جنہوں نے نمازوں میں خضوع و خشوع اختیار کیا ہے۔ ایک جان میں تیر لگا امیر مومنین کے پاؤں میں، یہ واقعات سن کے فراموش نہ کیا کریں، ان سے نتیجے اخذ کیا کریں۔ آپ کے سنے سنائے واقعات ہوتے ہیں، ذات خطیب کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کی توجہ منظور کرائے۔ تیر لگا پاؤں میں امیر مومنین، جب نکالنے کی کوشش کی گئی تکلیف ہوئی تھی، پاک رسول نے تو کہا کہ بس صبر کر لو۔ مولا علی کے پاؤں میں تیر ہے، ہم کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں نکل رہا، خون بہہ ہے، تکلیف ہے، شدت ہے، درد ہے۔ رسول فرماتا ہے آپ رک جاؤ، تھوڑی دیر بعد نماز کا وقت ہے، جب میرا بھائی علی مصلی پہ تیر کھینچ لینا۔ رسول اللہ نے فرمایا، صحابہ نے ویسے عمل کیا، امیر مصلی پہ اللہ اکبر، صحابہ نے وہ تیر کھینچ لیا جو نماز سے پہلے، بدنی سے پہلے، عبادت سے پہلے تکلیف دے رہا تھا۔ آپ مستند ترین واقعہ ہے کہ علی کے زخمی پاؤں سے تیر نکالا گیا، امیر کو مطلقاً خبر نہیں ہوئی۔ پاک رسول فرماتے ہیں جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ میرا بھائی علی خالق کائنات کی بارگاہ میں ٹھہرے ہے، جب علی مصلی پہ آتا ہے بس رب جانتا ہے اور علی جانتا ہے، آپ نے تیر کھینچا، علی کو مطلقاً خبر نہیں ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں خضوع و خشوع۔ اللہ اکبر، یہ عبادت کا انداز، اور یہ عبادت کے انداز اہل بیت نے بتائے ہیں۔ اخلاق رسول کا وارث تھا امام رضا، نام علی ہے، نام علی اتنا محبوب تھا امام کو کہ اللہ نے قدرتاً لذت کشش رکھی ہے کہ جب مومن کی زبان پہ علی کا نام آتا ہے دل شاد شاد ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ تھی سید الشہداء کا جو بھی فرزند اس دنیا میں آتا تھا امام حسین کا اتنا محبوب تھا، بابا کا نام اس کا علی رکھتے تھے۔ یہ تو ہمارے دیے ہوئے القاب ہے، ہم کہتے ہیں علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ امام کا جو بھی فرزند، امام سید الشہداء کی بات عرض کر رہا ہوں، اس کا نام علی رکھتے۔ کسی نے کہا مولا کو بابا کا نام علی بہت اچھا لگتا ہے، فتبسم امام مسکرا کے فرماتے ہیں اللہ نے لذت اتنی رکھی ہے میرے بابا علی کے نام پہ، اگر سید الشہداء فرماتے ہیں میں حسین کو خالق کائنات 70 بیٹے دے نا، 70 بیٹوں کا نام اپنے بابا علی پہ علی رکھوں گا۔ اللہ اکبر، اتنا محبوب تھا۔ اس 8ویں امام کا نام بھی علی تھا، ابو الحسن ثالث۔ میں نے اس کی سیرت امام کی عرض کی ہے، بڑے فضائل ہیں امام کے، غریب الغرباء ہے، معین الضعفاء والفقراء ہے، مشعل رضا جنت علی کا نمونہ ہے۔ خالق کائنات ان مومنین کو روزہ امام کی زیارت کرائے جنہوں نے ابھی تک مشعل کی زیارت نہیں کی، غریب الغرباء ہے، کتنے فضیلتیں ہیں۔ ابو اسماعیل سندھ کا رہنے والا ایک مولا کا غلام ہر سال امام کی خدمت میں آتا ہے، مولا آپ کی محبت کھینچتا رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں بس یہ محبت ہے اہل بیت نجات ہے، یہ محبت نجات شفاعت، الحمدللہ مولا آپ کی محبت میرے دل میں ہے۔ ابو اسماعیل نام ہے، سیدھے سے سفر کر کے مدینے میں امام رضا کی زیارت کرتا ہے، تو پھر تحائف لاتا ہے، ایک دن بیٹھا ہوئے آئے ہیں، مولا ایک مسئلہ ہے۔ ابو اسماعیل کیا مسئلہ ہے؟ بابا یہ تو بخشش عطا کا دروازہ ہے، یہ اہل بیت نبوہ ہے، یہ فرزند رسول ہے۔ ابو اسماعیل کہتے ہیں مولا میں سندھ کا رہنے والا ہوں، میری زبان سندھی ہے، عربی تھوڑی تھوڑی آتی ہے، آپ گفتگو فرماتے ہیں، خطبے دیتے ہیں، میں پوری طرح سمجھ نہیں سکتا۔ مولا ایسی بات ہو جائے نا کہ مجھے عربی زبان آ جائے، ہے نا توجہ مومنین؟ فرزند رسول سے سوال کر رہا ہے، مشکل کشا کا بیٹا ہے۔ امام فرماتے ہیں ابو وسیع تم نے اپنے امام کو پہچانا نہیں ہے، ابھی تو معرفت نہیں رکھتا کوئی۔ مولا بس یہی مشکل تھی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ امام فرماتے ہیں تھوڑا سا میرے قریب آ، دوسرے صحابہ بھی بیٹھے، مستند ترین روایت ہے۔ فرزند رسول نے ضامن آؤ نے سلطان عرب والعجم امام رضا نے انگلی اٹھائی شہادت کی، اور ابو اسماعیل کے لبوں کو چھوا ہے امام نے، فقط قریب سے تھوڑا سا چھوا ہے۔ ابو اسماعیل کہتا ہے امام رضا کی فضیلتوں کی قسم، فضائل امام رضا کی قسم، پہلے تو میں عربی زبان کا رونا رو رہا تھا، امام رضا نے اپنی انگلی میرے ہونٹوں پہ ماس کی ہے، میں خالق کائنات کی عزت و جلالت کی قسم کہہ سکتا ہوں، پہلے فقط عربی نہیں آتی تھی۔ امام کی انگلی کا یہ معجزہ ہے کہ میں 73 زبانوں کا ابو اسماعیل میں ہو گیا۔ اللہ اکبر، 73 زبانیں مجھے آج پر
شریکہ نامی ایک عورت محبہ اہل بیت رہتی تھی خراسان سے ہر سال سہن امام رضا کی خدمت میں جاتا تھا مال امام ایک قاصد خراسان کے مومنین سے مال امام جمع کرتا تھا اور خدمت امام رضا میں جا کے دیتا تھا محبہ عورت ہے کتابوں میں نام روایت میں جس کا شریعہ کا لکھتے ہیں شریعہ کا آئیے سنا ہے کہ قاصد جا رہے امام رضا کی خدمت میں خلوص دیکھیے عقیدت دیکھیے فقط ایک دن بچا کے کمائی سے پاکیزہ کمائی سے ایک دن اور اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا تھوڑا سا کپڑا رومال تھا اس قاصد امام کے پاس لائے خوش ہو کے کہتے ہیں کہ فرزند رسول کی خدمت میں مدینے جا رہا ہے میں شریکہ کا امام کو سلام بھی دینا اور میری طرف سے ایک دن میں ایک دینار امام کی خدمت میں تحفہ دینا اور میں اپنے ہاتھوں سے رومال دینا یہ بھی خدمت امام میں پیش کرنا آپ قاصد کہتا ہے کہ میں نے مومنین کا تمام مال امام جتنا تھا اکٹھا کیا بڑی تعداد میں سفر کرتا کرتا جا کے بزم رضا میں پہنچا سلام کیا فرزند رسول فرماتے ہیں ہماری محبہ شریکہ کا کیا حال ہے مجھے جلدی سے اس کا درہم اور وہ رومال دے جو شریک مولا مومنین نے اور بھی بہت زیادہ مال دیا ہے کیا آپ کو وہ محبوب نہیں ہے امام فرماتے ہیں محبوب ہے لیکن جس خلوص و عقیدت سے ہماری اس محبہ نے بھیجا ہے درہم میں رضا کو یہ زیادہ محبوب ہے مولا نے قبول کیا کچھ دن قاصد رہا اب امام نے اس کو ایک کفن دیا اور کہا ہے کہ جس محبہ نے یہ درہم اور دینار بھیجا اور کپڑا بھیجا تھا یہ اپنے پاس رکھ لے جب تو واپس پہنچے گا اپنے علاقے میں ٹھیک 18 دنوں بعد ہمارے اس محبہ کا انتقال ہو جائے گا خبردار یہ خبر کسی کو بتانا نہیں مولا یہ کفن امام فرماتے ہیں یہ ہدیہ ہے اس مومنہ کے لیے اگر اس نے ہدیہ بھیجا تو ہم آئمہ میں کسی مومن کو فراموش نہیں کرتے ہر مومن ہمارے دل میں رہتا ہے ہم ہر مومن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں امام فرماتے ہیں جب اس کے ورثہ جنازہ کو تیار کریں گے نا شہر سے باہر لائیں گے دیکھو میں وعدہ کرتا ہوں میں امام رضا خود آ کے اس اپنی محبہ کا جنازہ پڑھاؤں گا کسی کو بتانا نہیں یہ شخص کہتا ہے میں واپس اپنے علاقے میں پہنچا میں انتظار کر رہا ہوں ٹھیک 18 دنوں بعد اس محبہ کا انتقال ہو گیا اس کے روایتی نے غسل و کفن کیا ہے جنازے کا اہتمام کیا ہے آپ میت کو باہر لائے ہیں شہر کے عالم دین کو کہا ہے کہ کوئی جنازہ پڑھا میں نے کہا رک جاؤ کوئی مسافر کسی کی انتظار ہے ہم رک گئے یا اچانک ایک گھوڑے سوار نمودار ہوا ہے جس کے رخ اقدس پہ نقاب تھا میں سمجھ گیا کہ میرا مولا رضا تشریف لایا ہے امام نے اس محبہ کا جنازہ پڑھایا ہے تدفین خود ہاتھوں سے کی ہے جب دوسرے لوگ تدفین میں مشغول تھے یہ قاصد کہتے امام نے میرے ہاتھ کو پکڑا ہے علیحدگی میں لے لیا ہے امام نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا ہے اور کہا ہے کہ میں امام رضا نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے ایک پیغام دینا ہمارے شیعوں کو مستند ترین واقعہ کی خدمت میں پیش کرنا کون سا پیغام امام فرماتے ہیں جس شیعہ کا دنیا میں جہاں کہیں بھی انتقال ہوتا ہے خدائی اجل و لبیک کہتا ہے ہم ائمہ میں کوئی نہ کوئی اس کی نماز تشیع و جنازہ میں ضرور شریک ہوتا ہے یہ مومن کا مقام ہے اللہ اکبر یہ مومن کا اجر ہے یہ مومن کا مقام ہے بس اللہ تعالیٰ سید الشہداء جس امام رضا کا ذکر ہوا ہے ایک احتمال ہے آج کی شب کی تیز نکاح کی امام رضا کی شہادت کی ایک روایت سفر کی بھی ہے شب کوئی بھی ان سے منسوب ہو جائے تا قیامت ہمیں حسین میں کلیا کرتا ہے یہاں سے شفاعت ہے وہ مولا رضا غریب البدن اس کا لقب بھی غریب الغربا ہے مسافرت کی شہادت ہے سید الشہداء کی طرح نانے کی مزار سے پردیس مسافرت میں مظلومیت کی شہادت ہے امام رضا کی غریب الغربا ہے معین الضعفاء والفقراء ہے انیس المفروس ہے شمس الشموس ہے مامون نے طلب کیا مولا آپ کے لیے انگور منگائے بہترین انگور ہے جلدی جلدی میں اپنے مقصد پہ آ گیا دو آنسوات ہیں مومنین کی نجات و شفاعت یہ استجابت دعا کی لگے ہوتے ہیں آج چونکہ شہادت امام رضا کا احتمال ہے شب ہے اسی مظلوم مولا کی وسیلہ سے دعا مانگے غریب الغرباء کی مجلس ہے مامون نے اصرار کیا مولا بہترین انگور ہے مولا رضا فرماتے ہیں جنت میں خالق کائنات میں بہترین انگور ہمارے لیے خالق فرمائے اس نے اصرار کیا مولا نے 3 دانے رضا میں
کھائے بس ذہن کا اثر ہوا میرا 8واں امام قریب الغرباء کھڑے ہو گئے مامون ابو اجازت میں کہ حجرے میں جاتا ہوں مستند نہیں لکھا ہے مامون کہتے ہیں مولا کہاں تشریف لے جاتے ہیں امام فرماتے ہیں جس جگہ تم نے بھیجنے کا ارادہ کیا ہے میں غریب الوطن ہوں میری اولاد مدینہ میں ہے اللہ اکبر باپ رضا بادشاہ خالق کائنات بیمار ہے وہ شفا عالم نصیب فرما ابو صدہ تھیوی کو بولو نے پہلے بتلا دیا تھا کہ جب میرے ساتھ پہ اباؤ کپڑوں کو مجھ سے کلام نہ کرنا مجھے زہر مل چکی ہوگی 3 دن تک امام اسی حالت میں ہے ابو صدہ